بسم الله الرحمن الرحيم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی مالی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، قلبی عبادتیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی اکیلا مدبر کائنات ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ سے پہلے ہم سب نے ایک ایسی آواز سماعت فرمائی ہے جو آواز صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں گونجتی رہتی ہے. کون سا ایسا لمحہ اور کون سا ایسا منٹ اور سیکنڈ ہے کہ دنیا میں اس کی آواز نہ گونجتی ہو. یہ آواز بڑی ہی پیاری آواز ہے. اس آواز کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے. جس آواز کو روزانہ ایک مسلمان 5 مرتبہ سنتا ہے اور جسے ہم اور آپ اذان کے نام سے جانتے ہیں. ہر مسلمان اس آواز کو پیدائش سے لے کر موت تک سنتا رہتا ہے، لیکن مسلمانوں کی اکثریت اذان کے معنی اور مفہوم سے ناآشنا ہے.
مسلمانوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں کہ اذان کا مقصد کیا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اذان میں کہے جانے والے کلمات کے مفہوم سے نابلد ہے۔ اسی بنا پر آج کے خطبہ جمعہ میں اذان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اذان کا پیغام کیا ہے، اور کس طریقے سے اذان میں دعوت اسلام دی جاتی ہے۔ اذان جیسی عبادت میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کے نچوڑ کو کس طریقے سے جمع کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ذکر کیا گیا ہے، تو کہیں قرآن مجید میں آخرت کے تعلق سے، قیامت کے تعلق سے باتیں کی گئی ہے۔ اس مختصر سے اذان میں اللہ رب العالمین نے ایک جانب توحید کو بیان کیا ہے، تو دوسری جانب اس مختصر سی پکار میں اللہ رب العالمین نے رسالت کا تذکرہ کیا ہے، تو تیسری جانب اللہ رب العالمین نے اذان کے آخر میں مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے آخرت کے تعلق سے کہ مسلمان ہمیشہ اذان کو سننے کے بعد فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارے کہ کس طریقے سے آخرت میں مجھے کامیاب ہونا ہے۔ اذان کی شروعات ایک مؤذن اللہ اکبر سے کرتا ہے، لہذا اللہ اکبر سے پہلے، اذان کے کلمات سے پہلے، چاہے وہ بسم اللہ ہو یا درود و سلام ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے، سنت اور مسنون یہی ہے کہ مؤذن اذان کے کلمات اللہ اکبر سے کرے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس نام سے پہلے اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب یہ کلمات کو سنتا ہے اللہ اکبر، اور مؤذن اذان کی شروعات میں اللہ اکبر کے ذریعے سے ندا لگاتا ہے، تو اس اللہ اکبر کے ذریعے سے کس معنی اور مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے، کون سا پیغام امت کو پہنچایا جاتا ہے، کیا سبق اللہ اکبر کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ اور یہ لفظ اللہ اکبر یہ ایک ایسی صدا ہے کہ کئی مرتبہ نماز پڑھتے وقت انسان اللہ اکبر کے ذریعے سے شروعات کرتا ہے، رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، یہاں تک کہ حج اور عمرہ کرتے وقت کئی ایسے ارکان اور واجبات ہیں کہ جہاں قدم قدم پر ایک مسلمان، ایک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اللہ اکبر کی صدا کو بلند کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اللہ اکبر کہنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہتا ہے یا ان کانوں سے یہ سنتا ہے اللہ اکبر، تو اس کا معنی یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین عبادت کے اعتبار سے، معبود حقیقی ہونے کے اعتبار سے اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نام اور اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے احکام کے تعلق سے سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین رحم کرنے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے۔ گویا اس لفظ کے ذریعے سے ایک انسان کے ذہن اور دماغ میں یہ ہمیشہ یہ پیغام دیا جاتا ہے، لوگوں تک یہ دعوت دی جاتی ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جس کام میں آپ مشغول ہیں ان کاموں میں سب سے بڑا اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ گویا بار بار ایک مسلمان کے سامنے یہ پیغام دیا جاتا ہے اللہ اکبر کے ذریعے سے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، مسلمان کاروبار میں مشغول ہے، سو رہا ہے یا دنیا کے دیگر کاموں میں مشغول ہے،
اللہ اکبر کی صدا کے ذریعے سے اس کے کانوں تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، یہ میسیج دیا جاتا ہے کہ کسی بھی کام میں مشغول ہونے والے مسلمان، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، جو وہ سب سے بڑا ہے اسی کی جانب اب مؤذن تمہیں آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ اس کی عبادت کا وقت قریب ہو چکا ہے، مسجدوں کی جانب چلنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ اکبر کے ذریعے سے یہ میسیج اور پیغام دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں اپنی زندگی میں جس کا حکم چلنا چاہیے، جس کا امر چلنا چاہیے، جس کا فیصلہ نافذ ہونا چاہیے، وہ ذات اللہ اکبر وہ سب سے بڑی ہے، اسی کی رضامندی کی ہمیشہ ایک مسلمان کو فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے عظیم ہے، وہ سب سے بڑی ذات ہے۔ اب ایک مسلمان یا دنیا میں رہنے والا ایک باسی جب اللہ اکبر کو سنتا ہے لیکن اس کے کانوں سے آواز ٹکرانے کے بعد وہ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کی جانب توجہ نہیں دیتا ہے، گویا وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا یہ مؤذن بار بار یہ پیغام تو دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی عظیم ہے، ربوبیت کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات اور ناموں کے اعتبار سے، لیکن میں مانتا تو ہوں لیکن میرا عمل یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کو سب سے بڑا تسلیم نہیں کرتا ہوں۔ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان یہ کہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اللہ کی عبادت سب سے عظیم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں حاضری نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں چل کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ جو ہی اس کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکراتی ہے، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو مسجدوں کے باہر بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی ان کے کانوں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے شیطان اللہ اکبر کی وحدانیت کی آواز کو سن کر کے بھاگ جاتا ہے، اس کے سب سے زیادہ اسے پہنچتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی اکثریت اللہ اکبر کی آواز سن کر کے مسجدوں سے اپنے راستہ بدل لیتے ہیں۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس پیغام کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، آج اس پیغام کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے اور کتنا اونچا مقام ہم اللہ اکبر کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کے پیغام کے بعد مؤذن شہادتین کا اقرار کرتا ہے، مؤذن اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ سب سے پہلے جب مؤذن یہ کہتا ہے اللہ اکبر، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی ہے کہ اس کی ہمیشہ گواہی دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے مؤذن واشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے یہ اقرار کرتا ہے محمد رسول اللہ کہ اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی شہادتین کا اقرار ہے۔ یہ شہادتین کا اقرار یہ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ گویا ایک مسلمان، ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے دونوں قسم کا اقرار ضروری ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ اسی لیے بار بار ایک بندہ مومن کبھی وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کلمے کو دہراتا ہے، کبھی دوسری عبادتوں میں اور کبھی ایسے ہی اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا یہ اقرار کرتا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ذات ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ گویا ایک مؤذن دونوں کلمات کے ذریعے سے خود بھی یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ عبادت کے لائق ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور یہ میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ میری عبادتیں جس طریقے پر ہونی چاہیے محمد رسول اللہ، وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ شہادتین کے اقرار میں یہ پیغام ہے، شہادتین کے اقرار میں یہ میسیج ہے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مسلمان اس کو بار بار سن رہا ہے اور اسے بار بار یہ یاد دلایا جا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مسلمانوں، انسانوں، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین نے تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد عبادت ہے، اور مؤذن بار دن میں 5 مرتبہ اس عبادت
اس مقصد کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دھیان جو دنیا میں بڑھ چکا ہے، مؤذن اس پکار کے ذریعے سے احساس دلا رہا ہے کہ اسی مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ گویا مؤذن پہلی شہادت کے ذریعے سے یہ اقرار کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے یہ میسیج دے رہا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے، اور یہی پوری نماز کا نچوڑ ہے۔ اور اسی نماز میں جب ایک مسلمان اس عبادت کے بعد، اذان کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ پوری کی پوری نماز میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی جا رہی ہے، تو دوسری جانب واشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے مؤذن یہ گواہی دے رہا ہے کہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے۔ میری زندگی کی ہر حرکت شریعت محمدیہ کے عین مطابق ہونی چاہیے، یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی شہادتین کا اقرار ہے۔ لیکن شہادتین کے اقرار کرنے کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت، بلکہ جو مؤذن اللہ اکبر کی صدا کے ذریعے سے مؤذن کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں، ان کی زندگیوں کی اکثریت کا یہ معمول ہے کہ ان کی زندگیوں میں نہ توحید ہے نہ سنت ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت جب مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں، نہ ان کی زندگی میں شہادتین کے اقرار کا معنی پایا جا رہا ہے۔ زبان سے مؤذن یہ گواہیاں دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اکثر مؤذن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی دہائی دے رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، کسی اور کے سامنے ماتھا رگڑ رہے ہیں، اور یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اگرچہ میں نے اذان میں گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن میں اللہ کے علاوہ کبھی یا علی کے نعرے لگا رہا ہوں، کبھی یا حسین کی صدائیں بلند کر رہا ہوں، کبھی یا غوث المدد کے نعرے لگا رہا ہوں، کبھی خواجہ غریب نواز کے در پہ جا کر دعائیں کر رہا ہوں، کبھی اور کے نام کی قربانیاں کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، یہ نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ایک مؤذن یہ پکار بھی رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سچا معبود حقیقی ہے، اقرار کرنے کے باوجود اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اگرچہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، وہ اس کا معنی نہیں جانتا، وہ اس کا مفہوم نہیں جانتا، وہ اس کا تقاضا نہیں جانتا ہے۔ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے، وہ اس کا معنی بھی جانتے تھے، وہ مفہوم بھی جانتے تھے، انہیں اس بات کا احساس تھا کہ جس دن زبان سے یہ اقرار کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ جتنے معبودان باطلہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ میں سے جب کوئی اقرار کر لیتا تھا پھر زندگی میں کبھی شرک کی بو تک نہ آتی تھی۔ تو مسلمانوں، آج پہلے شہادت میں مسلمانوں کی اکثریت ناکام ہے، نامراد ہو چکی ہے۔ پھر مؤذن جب اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ زندگی کا مقصد عبادت ہے، لیکن عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، اللہ کے یہاں وہ عبادت، وہ اللہ کے یہاں وہ ریاضت، اللہ کے یہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کو رد کر دیتا ہے۔ آج ہم سب اس پیغام کو سنتے ہیں، مؤذن بھی بار بار اس پیغام کو خود بھی ادا کر رہا ہے، دوسروں تک یہ میسیج پہنچا رہا ہے کہ زندگی میں 2 ہی چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے اور عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اور عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم اور آپ شہادتین کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کی اکثریت آج ان دونوں شہادتین سے، دونوں گواہیوں سے کافی دور ہے۔ عملی زندگی میں مسلمان اس سے نا آشنا ہے، نا بلد ہے، انہیں نہ اہمیت کا علم ہے، نہ ہی شہادتین کے تقاضوں کا علم ہے۔
یہ کتنا بڑا میسیج ہے، یہ کتنا بڑا پیغام ہے جو غیر مسلموں کے کانوں سے بار بار ٹکرا رہا ہے، اور انہیں یہ صدائی دی جا رہی ہے اللہ اکبر، کہ جن بھگوان اور ایشور کا تم نام لیتے ہو ان میں یاد رکھو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اسی کی بات کو تسلیم کر لو، اسی کی گواہی دے دو۔ پھر مؤذن شہادتین کے ذریعے سے بار بار انہیں میسیج دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ اگرچہ ہم نے آپ کے سامنے کبھی شہادتین اور کبھی توحید آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے حجت ہے، یہ آپ کے سامنے دلیل ہے کہ مؤذن بار بار ان دونوں گواہیوں کی تلقین کر رہا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کو بار بار جس کا نام لیا جا رہا ہے، کون سی ایسی ہستی ہے کہ اس ہستی میں مخلوق میں سب سے عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر ہر اذان میں کیا جا رہا ہے۔ گویا جو سننے والا ہے اگر صحیح طریقے سے سننے پر مجبور ہو جائے تو ایک دن نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی زندگی میں یہ میسیج اور پیغام جائے گا کہ یہ دو ہستیاں بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ایک خالق سب سے عظیم ہے تو ایک مخلوق میں سب سے عظیم الشان ہے جسے ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد شہادتین کے اقرار کے بعد مؤذن یہ پکارتا ہے حی اعلیٰ، جسے کہتے ہیں یعنی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پکار کر کے اب یہ کہتا ہے کہ جب تم نے اقرار کر لیا ہے، جب تم نے تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا حی علی الصلاۃ، تو اب نماز کی جانب آئیے۔ توحید کے اقرار کے بعد سب سے اہم فریضہ اللہ کی عبادتوں میں نماز ہے، اور یہی اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ بنیاد اسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، شہادتین کی گواہی دینے کے بعد اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد واقام الصلاۃ، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ گویا مسلمان کو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ اگر شہادتین کے بعد، اس کلمے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو اب مؤذن تمہیں پکار رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے، مسجدوں کی جانب چل کر کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ پھر مؤذن یہ کہتا ہے صرف نماز ہی نہیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب، جس دکان میں بیٹھ کر، جس گودام میں بیٹھ کر اور جس باڑے اور انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کر، جس مدرسے اور کالج میں تعلیم حاصل کر کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کامیابی یہاں ہے، اب مؤذن یہ بتا رہا ہے کہ کامیابی اللہ کے گھر میں ہے، کامیابی اللہ کی یاد میں ہے، کامیابی فکر آخرت میں ہے، اور حقیقی کامیابی جنت کا حصول ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے کہ مسلمان اللہ کو راضی کر لے اور عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کے ذریعے سے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے، یہی کامیابی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت فلاح کا معنی نہیں جانتی کہ فلاح کا معنی کیا ہے، فلاح کا تقاضا کیا ہے، اسی لیے تو مسلمانوں کی اکثریت اذان کے کلمات کو سننے کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ کامیابی بازاروں میں ہے، کامیابی روڈوں پر ہے، کامیابی ہوٹلوں پر ہے، یا کامیابی کہیں اور مل رہی ہے۔ اس لیے اذان کے کلمات سننے کے بعد مسلمان مسجدوں کے بجائے کہیں اور رخ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو گارنٹی دی ہے قد افلح المؤمنون، مومن اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ان کی زندگی میں نماز آئے گی۔ گویا حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کو سننے کے بعد، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب کے دینے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کا جواب دے کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور یہ گواہی دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے سے کہ اللہ میری یہ قدم مسجد کی جانب اسی وقت اڑ سکتے ہیں جب تو مجھے توفیق دے گا، جب اللہ تو مجھے ہمت دے گا۔ گویا لا حول ولا قوت کے ذریعے سے مسلمان یہ بتلاتا ہے کہ اللہ میں کمزور مخلوق ہوں، میرے بس میں نہیں ہے کہ میرا قدم مسجد کی جانب اٹھ جائے۔ لا قوت الا باللہ، ہاں ایک طاقت ہے جو اللہ کی طاقت ہے، اسی طاقت کے ذریعے سے اور اسی کی توفیق کے ذریعے سے میں اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ کر سکتا ہوں۔
حی علی الصلاۃ سننے کے بعد، حی علی الفلاح سننے کے بعد ایک مسلمان کو اپنے ایمان کے جانچنے کا یہ پیمانہ مل جاتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، اللہ کی رضامندی کہاں ہے، اللہ رب العالمین کہاں پکار رہا ہے، کہاں آواز دی جا رہی ہے۔ اگر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے سننے کے بعد بھی ایک مسلمان کامیابی کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے، شیطان کے راستوں میں ڈھونڈ رہا ہے، شیطان کی رضامندی میں ڈھونڈ رہا ہے، تو ایسا مسلمان اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد بھی اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہمارا شمار کس میں ہو رہا ہے، کس بات کی گواہی دے رہا ہے؟ جو بار بار یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بار بار گواہیاں دے رہا ہے، لیکن اس گواہی کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ اگرچہ کامیابی یہاں ہے لیکن مجھے کامیابی کہیں اور نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں، اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خود نہیں سمجھ پا رہے کہ کامیابی کہاں ہے تو غیروں کو کیسے سمجھائیں گے، غیر مسلموں کو کیسے پیغام دیں گے کہ کامیابی تو اللہ کے گھر میں ہے، کامیابی اللہ کی یاد میں ہے، کامیابی سجدے میں ہے، کامیابی رکوع میں ہے، کامیابی اللہ سے مانگنے میں ہے، کامیابی اللہ کے سامنے رونے میں ہے، کامیابی اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں ہے، کامیابی اللہ کی وحدانیت کے اقرار میں ہے۔ جب ہم دکانوں پر بیٹھ کر گپ شپ میں لگے رہتے ہیں اور غیر مسلم ان الفاظ کو سنتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد بھی مسلمان دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے، مسلمان چوراہوں پر گپ شپ کر رہا ہے، مسلمان دین کا مذاق اڑا رہا ہے، شادی کی محفلوں میں اللہ کو بھلا کر کہیں اور لگا رہا ہے، تو مسلمانوں غیر مسلم کو ہم اور آپ کیا پیغام دیں گے؟ آج غیر مسلم یہی سمجھتا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے صرف مسلمان جمعہ میں چند منٹ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے 10 منٹ ہفتے میں مسجد میں آ جانا یہی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آج غیر مسلم اس دین سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ عمل ہے، ان کے پاس نہ کردار ہے، نہ اخلاق ہے، یہ اگرچہ گواہیاں دے رہے ہیں، بار بار سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہے ہیں کہ آؤ مسجد کی جانب، کامیابی مسجد میں ہے، آؤ نماز کی جانب، کامیابی یہاں ہے، لیکن خود سو رہا ہے، خود اپنے کاروبار میں مشغول ہے۔ کیسے ہم اور آپ غیروں کو پیغام دے سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے دعوت کا کتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ بار بار صرف مسلمان ہی نہیں غیروں کے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے کہ کامیابی چیز کیا ہے اور کامیابی ملنے والی کہاں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ایک مؤذن یہ کہتا ہے کامیابی کو بلانے کے بعد اللہ اکبر، کہ جس ذات کی جانب، جس ذکر کی جانب میں تمہیں بلا رہا ہوں وہ اللہ ہے، وہ سب سے عظیم الشان ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی بات کو مان لو، اس کے ذکر کی جانب چلے آؤ۔ اگر ہم اور آپ اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو مسلمانوں ہم اپنے عمل سے یہ گواہی کہتے ہیں کہ اللہ، زبان سے ضرور ہم یہ کہتے ہیں کہ تیری ذات سب سے بڑی ہے، لیکن میرے نزدیک میرا کاروبار، میری تجارت، میری نوکری اور میری نیند اور میری فلاں اور فلاں یہ سب سے عظیم ہے، میں اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا ہوں۔ جو ان کو چھوڑ کر مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں، دکانوں کو لوک کر دیتے ہیں، اپنے تمام کام اور کاج کو بند کر کے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں ہی کو مرد قرار دیا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ حقیقی مرد تو وہ ہے تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے کانوں سے جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر کی صدا کانوں سے ٹکراتی ہے، وہ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، سب بند کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یقیناً اللہ میں اس توحید کی گواہی تو دے رہا ہوں، تیرا کام سب سے عظیم ہے، تیری عبادت سب سے عظیم ہے، اس لیے میں تیرے گھر میں آ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے رجال قرار دیا ہے کہ حقیقی مرد تو یہی ہے، اس کے علاوہ دنیا والے جتنے اپنے آپ کو مرد کہتے رہے، اللہ کی نگاہ میں جو نمازوں کے لیے آتا نہیں، نمازیں ادا کرتا نہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ایسا انسان مردانگی کی صفت سے خالی ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے، یہی کلمہ توحید ہے، یہی کلمہ اخلاص ہے
یہی ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ گویا آخر میں مؤذن یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رزاق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی دعاؤں کو سننے والا نہیں، الا اللہ، دعاؤں کو سننے والی ذات اللہ کی ہے، عبادت کے لائق ذات اللہ کی ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، مشکلات کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بیماروں کو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ گویا لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ایک مؤذن خود بھی اقرار کرتا ہے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ مسلمانوں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور مؤذن رسول کس طریقے سے اس پیغام کو سب تک پہنچا رہا ہے۔ آج غیر مسلم تک توحید کی دعوت نہیں پہنچ رہی، لیکن اذان کے ذریعے سے ان کے کانوں تک بار بار یہ صدائے ٹکرا رہی ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس کی پرستش تم کر رہے ہو، پوجا اور پاٹ جس کی کر رہے ہو، یہ معبود حقیقی نہیں، یہ سب معبودان باطلہ ہے، الا اللہ، معبود حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یہ مختصر پیغام تھا جو اذان کے ذریعے سے روزانہ ہم اور آپ سنتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اذان کا وہ میسیج نہیں، اذان کا وہ پیغام نہیں، اور اذان پر وہ عمل نہیں ہے، جبکہ اذان یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ اسلام کی شعار ہے۔ اذان ایک ایسی پکار ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت کرتے تھے کہ جب جہاد کے لیے روانہ ہوتے کہ کسی بستی میں جب جاؤ اور صبح ہو جائے، اگر وہاں اذان کی آواز سن لیتے ہو ہم سکا تو اپنے ہاتھ روک لینا ہے، سمجھ لینا ہے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، اور اگر وہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے اغارا تو وہ حملہ کر دیا کرتے تھے کہ یہ بستی مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں، آج سبھی بستیوں میں اذان کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن اذان کی پکار پر لبیک کہنے والے آج مسلمانوں کی اکثریت مسجدوں میں حاضری نہیں دے رہی ہے۔ کس منہ سے ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ اذان کے ذریعے سے ہمیشہ ورفعنا لک ذکرک کا پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بلند ہے، کتنی عظیم الشان ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، اور اتنا بلند کیا ہے کہ شہادتین کے اقرار میں محمد رسول اللہ کو جوڑ دیا ہے۔ ہر کونے سے یہ آواز گونجتی ہے۔ آج آپ کوئی ایسا رہبر بتائیے کہ جس رہبر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لیا جاتا ہو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، چاہے سننے والے رضامندی سے سنیں یا وہ سننا گوارا نہ کرے، لیکن مؤذن یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ آئیڈیل کوئی ذات ہے، رہبری کے لائق کوئی ذات ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن مسلمان کسی اور کو آئیڈیل مانتے ہیں، کسی اور کو رہبر مانتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ پیغام تو غیروں تک جانا چاہیے، ہم نے اپنی زندگی ہی میں اس پیغام پر عمل نہ کیا۔ یہ آواز ایک ایسی آواز ہے، اس آواز کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے اسلام کی آواز اور غیروں کی عبادتوں کی آواز میں فرق ہے۔ وہ عبادت کے لیے کبھی گھنٹیاں بجاتے ہیں، وہ عبادت کے لیے کبھی ناقوس بجاتے ہیں، وہ عبادتوں کے لیے کبھی ڈھول بجاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری عبادت کے لیے جس آواز کو پسند کیا ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی آواز ہے، وہ شہادتین کا اقرار ہے، وہ کلمہ توحید کی پکار ہے۔ اور گویا اللہ رب العالمین اس آواز کے ذریعے سے یہ میسیج اور یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا ہے کہ جتنی دنیا میں مخلوق کی آوازیں ہیں ان آوازوں میں سب سے بہترین آواز مسلمانوں کی وہ آواز ہے جس میں ایک مؤذن ہمیشہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ دنیا میں آوازیں بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے بہترین آواز وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب بلاتا ہے۔ یہ مؤذن ہمیشہ ہمیں اللہ کی دعوت دیتے ہیں، کامیابی کی جانب بلاتے ہیں، یہ بھی ان کا احسان ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا عظیم کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اذانوں کے لیے جو مقرر کیا ہے وہ ایک بہترین آواز ہے اور ایک بہترین صدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو پھیلانے کے لیے جو نظام بنایا ہے اس میں سب سے بہترین نظام اذان ہے۔ ہر ایک انسان ہر گھر میں جا کر کلمہ توحید کی آواز کو نہیں بیان کر سکتا ہے، شہادتین کے پیغام کو بیان نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا بڑی ہے،
لیکن اس اذان کے ذریعے سے اشاعت اسلام کی نشر و اشاعت کا بہترین انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ ہر گھر میں یہ آواز جاتی ہے، ہر ایک انسان اس کو سنتا ہے، چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، بلکہ وہ بھی سنتے ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، یعنی ایسی عورتیں جو ماہواری کے ایام میں ہیں ان پر نمازیں فرض نہیں ہیں، لیکن وہ بھی اپنے کانوں سے یہ پیغام کو سنتی ہیں تاکہ بار بار انہیں احساس ہوتا رہے شہادتین کا پیغام کیا ہے۔ وہ بچے بھی سنتے ہیں جن پر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ مریض بھی جو اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے، بلکہ وہ غیر مسلم بھی جو نمازوں تک آتے نہیں، مسجدوں تک آتے نہیں ہیں، انہیں بھی اشاعت اسلام کا بہترین نظم اللہ رب العالمین نے ان اذانوں کے ذریعے سے کیا ہے۔ ضرورت ہے ہم اس کے میسیج کو سمجھیں اور اس کے میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اذان کے پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے والے کی کئی فضیلتوں کا طرز کیا ہے۔ ایسی ایسی فضیلتیں ہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہو کاش میں بھی مؤذن بن جاؤں، میں بھی اذان دینے والا بن جاؤں۔ ایسی ایسی فضیلتیں کہ اس کے اذان کو سن کر جتنے مصلی نماز کے لیے آتے ہیں جتنا ثواب انہیں مل رہا ہے، پورا کا پورا ثواب اس مؤذن کو بھی ملتا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی صدا اسی نے دی ہے۔ جہاں جہاں اس کی آواز جاتی ہے، شجر و حجر ہو، جو چیزیں سن رہی ہوں، چاہے نباتات ہو جن میں جان ہو یا نہ جان ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل اس مؤذن کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ شہادتین کا اقرار کرنے والا تھا، لا الہ الا اللہ کی صدا کو عام کرنے والا تھا۔ یہ تمام کے تمام فضیلتیں ہونے کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں میں مؤذنوں کی کمی ہے۔ اگر مؤذن ہے بھی تو اکثریت کا عالم یہ ہے جو اذان کے معنی، اذان کے مفہوم اور اذان کے الفاظ سے واقف نہیں ہے، بلکہ مؤذنین کی اکثریت ایسی ہے جن کے مخارج اتنے غلط ہیں کہ اذان دیتے وقت اذان کے معنی کو بدل لیتے ہیں اور ایسے ایسے الفاظ کی ادائیگی کرتے ہیں کہ سننے والا اذان کو سننے کے بجائے اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اذان کو نہ سنوں، جبکہ ایک ایسی آواز ہے۔ کتنے سیاح ایسے ہیں جو مسلمانوں کے محلوں میں گئے اور اذان کی آواز کو سننے کے بعد مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ ایسی پکار ہے، اس میں ایسا مٹھاس ہے، ایسی پاکیزگی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اذان دی جائے، اذان کے حق کو ادا کیا جائے تو ایسی تازگی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سننے والے سنتے رہ جاتے ہیں اور وہ یہ سنتے ہیں اور دل یہ کرتا ہے ہمیشہ یہ پکار سنتا رہوں۔ جب ہم اور آپ حرم میں جاتے ہیں یا حرم کی اذانیں سنتے ہیں تو کیوں دل کرتا ہے کہ بار بار اس آواز کو سنتے رہیں؟ اس لیے کہ وہ چاشنی، مخارج کی ادائیگی، حروف کی ادائیگی اتنی سندر اور بہترین ہوتی ہے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور یہی ضرورت ہے کہ اذان دینے والے خاص طور سے اس پر محنت کریں اور اس قدر محنت کریں کہ ہر ایک چیز کی ادائیگی بہتر سے بہتر انداز میں ہو اور اپنے پیغام کو یاد رکھے کہ اس کا پیغام کیا ہے تاکہ دلوں میں اخلاص پیدا ہو سکے۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت کسی بھی مسلک والے ہوں، ہماری اکثریت کا یہ عالم ہے کہ اکثر و بیشتر اذانیں جو دی جاتی ہے اس قدر آواز خراب ان کی ہوتی ہے کہ کئی غیر مسلم تو یہ کہتے ہیں یہ کون اذان دے رہا ہے، یہ کیسی پکار ہے۔ ضرورت ہے مسلمانوں اس میں اصلاح کی جائے اور جو اذان دینے والا ہو اس عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اذان کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اذان کے پکار پر لبیک کہنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ مسلمان جو بیمار چل رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔